بسم اللہ الرحمن الرحیم. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، مہر کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، اور مہر کے مسائل کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے آئی تھی، جس حدیث میں یہ بات تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں صحابی سے کہ آپ کچھ بھی تلاش کر کے لے کے آؤ، گھر میں جاؤ کچھ بھی ملے، چاہے وہ ایک لوہے کی انگوٹھی، ایک چھلا ہی اگر گھر میں مل جائے، بہت معمولی چیز تھی یہ، تو وہ بھی لے کر کے آؤ، تو وہ بھی مہر بنا کر کے ہم مہر میں داخل کر کے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیں گے۔ تو وہ حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اسی سلسلے سے ایک مسئلہ ہے، اور آج پہلے ہم اس کو پیش کریں گے۔ عام طریقے سے نکاح میں یہ مسئلہ پیش آتا نہیں ہے، لیکن چونکہ حدیث میں اس مسئلے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے محدثین نے اس مسئلے کو خاص طریقے سے ذکر کیا ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ کیا قرآن کی تعلیم یہ مہر بن سکتی ہے؟ یعنی شوہر سے یہ کہا جائے کہ مہر یہ ہے کہ آپ بیوی کو قرآن کا یہ حصہ سکھا دیا جائے، یا شوہر کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے تو اسے کہا جائے کہ آپ یہ صورتیں بیوی کو یاد کرا دو، بیوی کو سکھا دو، اور یہی مہر ہے۔ تو کیا یہ تعلیم القرآن، یعنی کیا کہتے ہیں اس عربی میں، بابو من جعل تعلیم القرآن صداقت، تو محدثین اس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ اس شخص کا بیان جس نے قرآن کی تعلیم کو مہر بنایا، تو اصل اسی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو آج میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر یہ مسئلہ کہ کیا قرآن کی تعلیم کو مہر بنایا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں فقہاء کرام کی، ائمہ کرام کی کیا رائے رہی ہے، وہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر میں آ جائے گی۔ تو پہلی بات آپ کے سامنے اس سلسلے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن کی تعلیم کو مہر بنایا جا سکتا ہے۔ حدیث یہ ہے، یہ خاتون نے آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کیا، اور یہ جائز تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن آپ نے اس خاتون کو دیکھا، آپ کو نکاح کی کوئی خواہش نہیں تھی، تو آپ نے کوئی خواہش اپنی نہیں ظاہر کی، اس سلسلے میں آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تب ایک صحابی نے کہا کہ آپ میرا نکاح ان سے کرا دیجئے، اگر آپ کو ان سے نکاح کی خواہش نہیں ہے، اگر آپ انہیں اپنے نکاح میں نہیں چاہتے ہیں تو آپ میرا نکاح ان سے کرا دیجئے۔
تو اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں لیکن تم مہر میں کیا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو سوائے اس ازار کے نیچے جو کپڑا باندھتے تھے چادر باندھتے تھے، آج لنگی مان لیجئے، لنگی کی شکل کی چیز یہ تو نیچے باندھ لیا کرتے تھے، یہ اس سے وہ اپنی شرمگاہ چھپا لیا کرتے تھے، اوپر یہ حصہ پیٹ اور ان کا سینہ وغیرہ بغیر کپڑے کے بھی ہوتا تھا، اور اس حالت میں بھی وہ مسجد وغیرہ میں آ جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آ جاتے تھے، لیکن کیونکہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، کپڑا ہوتے ہوئے آئے تو تھوڑا اس کو اچھا نہیں مانا جائے گا، لیکن چونکہ کپڑے ہی نہیں ہیں تو بڑی مشکل سے نیچے پہننے کے لیے کپڑا ہے، وہی ایک چادر تھی ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس سوائے اس ازار کے تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم یہ ازار دے دو گے اپنی بیوی کو، اگر یہ ازار دے دو گے مہر میں، تو پھر تو تمہیں گھر میں بیٹھنا پڑے گا، تم گھر سے باہر نہیں نکل پاؤ گے، کیونکہ آدمی ننگا تو باہر نہیں نکل سکتا، شرمگاہ چھپائے بغیر تو باہر نکل نہیں سکتا، تو کافر کیا کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بیوی کے لیے کھانے کا انتظام، اپنے لیے کھانے کا انتظام، روزی روٹی کی تلاش، تو ان سب کے لیے باہر تو نکلنا ہے، تو کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اسے تو مہر میں آپ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جاؤ گھر میں تلاش کرو، کوئی چیز اگر ملے تو جو ہے تم لے کر کے آؤ، کوئی چیز معمولی چیز بھی، چاہے یہاں تک کہ جو ہے لوہے کی ایک انگوٹھی، سونے چاندی کی انگوٹھی مہنگی ہوگی تھوڑی، لیکن اگر جو ہے سونے چاندی کی نہیں تو یہ معمولی چھلے جو بکتے رہتے ہیں، اگر ایسی بھی کوئی چیز مل جاتی ہے گھر میں تو لے کر کے آؤ، میں تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ لیکن صحابی نے بہت تلاش کیا، انہیں کچھ بھی نہیں ملا، ظاہر سی بات ہے کہ بہت تلاش کرنے کی بات میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ان کے گھر میں اتنا کچھ سامان نہیں تھا کہ انہیں تلاش کرنا ہے کچھ، انہیں پتا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح سے انہیں گھر میں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تم جانتے ہو قرآن کی کچھ صورتیں؟ تو کہا کہ ہاں، صورتوں کے نام بتائے، فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ تو آپ نے کہا اس زمانے میں کبھی بھی جب یہ بات کہی جائے گی تو یاد ہونے کی بات ہی ہوگی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی یہ سوچے کہ بھائی اس حدیث میں تو یاد کرنے کا معنی نہیں ہے، چونکہ اس زمانے میں جیسے آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے مصحف کی شکل میں، اس شکل میں قرآن نہیں تھا، تو جو بھی قرآن جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو اتنا قرآن یاد ہے، ایسے لوگوں کے گھروں میں مصحف نہیں تھا کہ دیکھ کر کے اتنا پڑھ لیتے ہیں، وہ مانا ہوا کہ دیکھ کر کے پڑھ لیتے ہیں، تو وہ مراد نہیں ہے اس حدیث میں، اس حدیث سے مراد یہی ہے کہ جو انہیں یاد ہے یہ دوسرے کو سکھا سکتے ہیں، اتنا حصہ وہ کسی اور کو سکھا سکتے ہیں، اور ایسے ہی وہ سکھاتے تھے لوگ اس زمانے میں، جیسے آج کل مصحف کو دیکھ کر کے پڑھنا سکھایا جاتا ہے، تو ویسا نہیں تھا، کیونکہ مصحف کی شکل میں تو قرآن تھا نہیں کہ جو ہے مصحف کو دیکھ کر کے پڑھنا سکھائیں گے، تو یہ بات تھی، تو اسی لیے میں نے یہ حفظ کی بات کہی آپ سے کہ کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا، صورتوں کا نام لیا کہ ہاں فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا نکاح ان کے ساتھ کرا رہا ہوں، مہر میں یہی ہے کہ تم ان کو یہ صورتیں سکھا دو گے۔ زوجتکہا بما معک من القرآن، بعض روایتوں میں ہے ملکتکہا بما معک من القرآن، یا انکہتکہا بما معک من القرآن، عربی کی زبان کے یہ الگ الگ الفاظ ہیں، سب کا مطلب یہی ہے کہ میں نے تمہارا نکاح ان کے ساتھ کرا دیا قرآن کی ان صورتوں کے ساتھ جو تمہیں یاد ہیں، کہ تم یہ صورتیں ان کو سکھا دو گے، یعنی یہی مہر ہے، اور اس مہر کے ساتھ میں تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ کرا رہا ہوں، میں نے کرا دیا نکاح تمہارا اس کے ساتھ۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہو تو مہر میں یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ قرآن کچھ اسے یاد ہے تو وہ حصہ وہ بیوی کو سکھا دے گا، اور یہی اس کے لیے مہر ہے بیوی کے لیے۔ تو یہ بھی مہر میں، قرآن کی تعلیم بھی مہر میں رکھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اب یہاں تو حدیث میں صرف قرآن کی تعلیم کا ہے، اب اسی سے آپ دوسری چیزوں کی تعلیم کو بھی جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جیسے ابھی میں آپ مثال پہ پیش کروں کہ شوہر کو عربی زبان معلوم ہے، بیوی کو نہیں معلوم ہے، جس سے نکاح ہونا ہے اس کو نہیں معلوم ہے، تو مہر یہ ہے کہ ٹھیک ہے نکاح کرا رہے ہیں اس کے ساتھ، لیکن مہر یہ ہے کہ تم اسے عربی زبان سکھا دو گے، عربی زبان سکھا دو گے، تو ٹھیک ہے یہی مہر ہے۔ تو جیسے قرآن کی تعلیم، قرآن اسے یاد تھا تو اس کی تعلیم مہر کے طور پر اس وقت متعین ہوئی، ویسے ہی اب دوسری چیزوں کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث کی تعلیم، یعنی کچھ حدیثیں ہیں، حدیث کی کوئی کتاب ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی نکاح کے وقت میں کہ آپ کا مہر یہ ہے، جو آپ کو بیوی کو دینا ہے وہ مہر کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے بیوی کو آپ یہ سکھا دیں گے۔ کوئی اور چیز بھی سکھانے کی بات ہو سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں مہر بن سکتی ہے۔ عورت اگر اس پر بھی راضی ہے، مسئلہ اگر یہ ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر سے نہیں، ہونے والے شوہر سے، مراد یہاں پر کیا ہے، شوہر سے ہونے والے شوہر سے یہ کہتی ہے، اس کو نکاح کی خواہش ہے اس عورت کے ساتھ، تو اس نے پیغام بھیجا ہے، اب مہر کا مسئلہ ہے، تو عورت کہتی ہے کہ میں آپ سے مہر میں کچھ نہیں چاہتی سوائے اس کے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ وہ مسلمان نہیں ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں، اور میں مہر بھی کچھ نہیں لوں، آپ کا اسلام ہی میرا مہر ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اس طرح کی شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی کے ساتھ شادی کر لیا تھا کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کا اسلام چاہیے، اگر آپ اسلام لاتے ہیں تو میں جو ہے آپ کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں، بغیر کسی مہر کے ساتھ، آپ کا اسلام ہی میرا مہر ہے۔ تو آج کے دور میں اگر بیوی یہ کہتی ہے، بیوی ہونے والی بیوی، اس نے مہر کے بارے میں یہ بات کہی، مہر کو جب طے کرتے ہیں تو ایک بات یہ بھی عرض کر دوں تھوڑی سی، کہ عام طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا بات چیت کرتے ہیں، چاہے لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، اور کبھی بات چیت بھی نہیں ہوتی، لڑکے والوں نے جو بھی متعین کیا اور جو ہے اسی مہر پہ نکاح ہو گیا، لڑکی سے اس سلسلے میں کچھ نہیں پوچھا جاتا، حالانکہ اس سے بات کرنی چاہیے اس سلسلے میں، اور کیونکہ اصل تو یہ مہر اسی کا حق ہے، تو بات اس سے بھی ہونی چاہیے، ولی بھی کر سکتا ہے تو ولی ہی بات چیت کرے گا، لیکن ولی کو بھی چاہیے کہ گھر میں یہ بات ذکر کرے، اور جو ہے اس کی بیٹی کو پتا چلے یا جس کا وہ نکاح کرا رہا ہے اس کو پتا چلے کہ مہر میں کیا رکھا جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ مہر میں ایسی چیز چاہتی ہو جو اس کو، یعنی اس کی ایک خواہش ہو، تو اگر شوہر کے گھر والے اس مہر کے لیے راضی ہو جائیں تو اور اچھا ہے۔ مثلاً اب آج کے اس دور میں پتہ ہے کہ جس لڑکے کا پیغام آیا ہوا ہے اس کے اندر اتنی دینداری نہیں ہے، تو لڑکی جو ہے دیندار ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا مہر صرف یہ ہے آپ سے کہ آپ دیندار بن جائیے، یعنی پریکٹسنگ مسلم جسے کہتے ہیں آج کل، آپ کی زندگی میں اسلام آ جائے، آپ اسلام کی طرف پلٹ آئیے، تو یہی ہے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں آپ سے کوئی بھی مہر نہیں چاہتی، اور میں آپ کے ساتھ نکاح کو تیار ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں، جیسے ابھی ہم نے اسلام کی بات کہی تھی، وہ بات تو حدیث میں موجود ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن اسی سے جڑی ہوئی بات ہے، یعنی اسی طرح کی بات یہ ہے، تو یہ بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ قرآن کی تعلیم اسے مہر کے طور پر رکھ کر کے نکاح ہوا، تو ایسے ہی دوسری چیزوں کی تعلیم کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے،
جیسے ابھی ہم نے عربک لینگویج کی بات کہی، یا جو ہے حدیث کی کوئی کتاب تھی اس کو پڑھنے کی بات کہی کہ شوہر جو ہے شادی کے بعد وہ سکھا دے گا اپنی بیوی کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں مہر کے طور پر. یہ چیزیں اگر نکاح کے وقت میں رکھی گئی ہیں تو بھی نکاح درست ہے، مہر درست ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں اس سلسلے کی کہ تھوڑا سا جو اس میں اختلاف قرآن کی تعلیم کو لے کر کے کہ اسے مہر بنا سکتے ہیں یا نہیں. تو عام طریقے سے فقہاء کرام کی رائے یہی ہے، یعنی جنرلی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو میجارٹی آف اسکالرس ان کی رائے یہی ہے کہ آپ کا بنا اسکرین خراب ہے، آپ کا اسکرین بنا خراب ہے. بنا سکتے ہیں اس کو مہر کے طور آپ پر پیش اسکرین کو کر لگے سکتے. سے دیکھو، لائن مارے ہو. تو یہ جو ہے حدیث میں چونکہ بات آئی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے جائز سمجھتے ہیں، اور قرآن کی تعلیم یہ بھی مہر کے طور پر اسے پیش کیا جا سکتا ہے اور اس مہر پر نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے. تو عام طریقے سے ریسرچ اسکالر جو ہے اسی بات کو صحیح مانتے ہیں کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فقہ حنفی کی ایک رائے ہے، فقہ حنفی کی ایک رائے ہے، اس میں یہ بات ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. یعنی نکاح میں قرآن کی تعلیم کو مہر کے طور پر پیش کریں کہ یہی مہر ہے کہ آپ قرآن کی یہ صورتیں ان کو سکھا دو گے، بیوی کو سکھا دو گے، تو اس سے نکاح درست نہیں ہوگا. یہ چیز مہر نہیں بن سکتی. یعنی نکاح ہو جائے لیکن مہر اس کو کچھ اور دینا پڑے گا. یہ قرآن کی تعلیم، یہ مہر ان کے یہاں نہیں ہو سکتی. تو یہ فقہ حنفی کے لحاظ سے یہ بات ہے. بقیہ تمام فقہا کے یہاں مہر کے طور پر قرآن کی تعلیم کو اگر پیش کیا گیا ہے نکاح میں اور یہ ذکر آ گیا ہے کہ قرآن کی یہ صورتیں وہ بیوی کو سکھائے گا، ہونے والی بیوی کو، اور یہی اس کا مہر ہے بیوی کا، تو نکاح درست ہے اس کے اوپر. تو حدیث تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اسی حدیث کی روشنی میں یہ بات لوگوں نے کہی ہے اور یہ اوپینین رہا ہے جو ہے بہت سارے ریسرچ اسکالر کا، اور وہی بات صحیح بھی ہے. اب احناف جب اس بات کو نہیں مانتے ہیں، ان کے یہاں قرآن کی تعلیم یہ مہر نہیں ہو سکتی، تو اب وہ لوگ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس حدیث کے تعلق سے ان کا کیا کہنا ہے، وہ اس حدیث کی کیا شرح کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، یہ مسئلہ آتا ہے. تو احناف کے یہاں یہ بات ہے، کہتے ہیں کہ یہاں صرف اس کو قرآن اتنا یاد تھا، اس کے لیے اس کی فضیلت کے طور پر قرآن کے اس حفظ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ تمہیں قرآن اتنا یاد ہے تو تمہارے ساتھ قرآن کا یہ حصہ ہے، تو میں تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ کرا دے رہا ہوں. میں نے تمہارا نکاح کیا اس عورت کے ساتھ، لیکن یہ مہر نہیں ہے، یہ آپ نے مہر کے طور پر اس کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ یہ بس ایک اہمیت کو بتانے کے لیے کہ میں تمہارا نکاح صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ کرا دے رہا ہوں کہ تمہیں قرآن کی یہ صورتیں یاد ہے. تو اس میں اہمیت حفظ قرآن کی ہے، اس کے حافظ قرآن کے مرتبے اور اس کے جو ہے فضیلت کی ہے، یہ مہر نہیں تھا، وہ ان کا کہنا ہے. یعنی اس کو مہر نہیں بنایا گیا. مہر تو بعد میں بھی متعین ہو سکتی ہے، بعد میں بھی وہ دے سکتے ہیں. پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ہے یہ مسئلہ کہ اگر عقد نکاح میں نکاح کرنے کے وقت میں مہر کا ذکر نہیں بھی آیا ہے تب بھی نکاح ہو سکتا ہے اور نکاح جائز ہے. بعد میں مہر متعین کر سکتے ہیں. مہر مثل کا ذکر بھی آپ کے سامنے اسی سلسلے میں آیا ہوا تھا. تو یہ احناف کا کہنا ہے اس حدیث کے مطابق سے. لیکن بہرحال حدیث کا جو پورا کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کو سامنے رکھیں گے آپ تو بالکل یہی بات کلیئر ہوتی ہے اس سے کہ وہ پورا مہر کا ہی ذکر چل رہا ہے، اور اس مہر کے ذکر میں ہی یہ بات آئی ہوئی ہے
کہ اس قرآن کی تعلیم کو مہر بنا کر کے اس کا نکاح اس عورت کے ساتھ کیا گیا. اور ایک مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے، اور اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس مسئلے کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی کہ یہ اختلاف احناف اور دوسروں کے یہاں کیوں ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں. یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے تو قرآن کا ٹیچر کیا اس کے لیے فیس لے سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے اجرت یہ ویج جو آج کل کہتے ہیں آپ کو جو ہے مزدوری، کیا وہ لے سکتا ہے؟ اس کے لیے اپنے کام کا معاوضہ لے سکتا ہے؟ قرآن کی تعلیم پر پیسہ لے سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے؟ تو احناف کے یہاں وہ اس پر بہت سخت ہے کہ وہ نہیں لے سکتا. تو چونکہ قرآن کی تعلیم پر ان کے یہاں اجرت لینا جائز نہیں، تو اگر اس نے قرآن سکھایا اس خاتون کو جس سے نکاح کیا، تو اب اگر اس کو مہر بنائیں گے تو گویا کہ اس نے اجرت لے لیا. اور اسی وجہ سے جن فقہائے کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو مہر بنایا جا سکتا ہے، ان کے یہاں قرآن کی تعلیم پر اجرت بھی لے سکتے ہیں. کیونکہ جب مہر بنایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گویا کہ اس تعلیم کی اجرت لیے اس سے، اور وہی اجرت اس عورت کا مہر ہے. تو اب اس کو وہ اجرت نہیں دینی پڑے گی، جو پیسہ دینا تھا قرآن کی اس تعلیم کا اس کو وہ نہیں دینا ہوگا، اور یہی اس کا مہر ہو گیا. تو اصل مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ احناف کے یہاں قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. یہی ان کا اصل مسئلہ ہے فقہی. یہ الگ بات ہے کہ بعد کے دور میں لوگوں نے جو ہے، اور آج کے اس دور میں خاص طریقے سے جو ان کے ریسرچ اسکالرس ہیں، جو علماء ہیں اسکالرس ہیں، انہوں نے کسی حد تک جو ہے اس پہ گنجائش نکالنے کی کوشش کی ہے، اور لوگ لیتے بھی ہیں پیسہ ابھی. لیکن اصل جو ان کا فقہی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. تو یہ مہر کا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، رہ گیا تھا، ابھی ہم نے آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا ہے. ابھی عقد نکاح کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ نکاح کے وقت کیا کیا چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا ہوتا ہے اور کیا چیزیں ہونی چاہیے. اب اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے. بولیے. حدیث ہے اس میں قرآن سکھانے کا ذکر ہے پھر، یا بس قرآن یاد ہے؟ جی ہاں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پوچھا ہے قرآن یاد کرنے کا کہ حل معک، اصل میں اس میں یاد کرنے کا لفظ بھی نہیں آتا ہے. عربی کا جو لفظ ہے اس میں صرف یہ ہے کہ کیا تمہیں قرآن کا کچھ حصہ ہے تمہارے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یاد ہے. کیوں ہم کہتے ہیں مطلب ہے کہ اس زمانے میں قرآن، ابھی میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ قرآن مصحف کی شکل میں نہیں تھا کہ کوئی دیکھ کے پڑھے گا، اور اکثر لوگوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. وہ زبانی جو ان کو سکھائیں گے نا وہی ان کو تو زبانی طور پر یاد رہے گا، وہی وہ اس کو سکھائے گا. اپنی ہونے والی بیوی کو وہی سکھائے گا، وہ نکاح ہونے کے بعد وہی سکھائے گا. اسی کی بات ہے یہ، اسی لیے یاد کرنے کی بات ہے. تو آپ نے نکاح، یہ سب سوال آپ نے کب کیا؟ وہ مہر کا سلسلہ چل رہا ہے نا، اسی میں نہ کیا آپ نے، اسی کانسیپٹ میں نہ یہ بات ہے. تو اسی لیے اس حدیث سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ آپ جو ہے اسی کو اس کے لیے مہر بنا رہے ہیں، اور اسی مہر کے یعنی اسی کو مہر بنا کر کے آپ نے نکاح کرایا اس عورت کے ساتھ. عورت بھی اس مہر پہ راضی تھی، اور اس طریقے سے دونوں کا نکاح ہو گیا. یہی ہے اس کا. ہاں جی، لیکن اس میں مہر کا لفظ نہیں ہے، لیکن جو الفاظ آتے ہیں نا، جو پورا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو پوری جو ہے بات ہے، جس سے جو ہے پس منظر میں اور جس جو ہے صورتحال میں بات کہی گئی ہے، جو اس وقت کی سچویشن تھی اس کے لحاظ سے جو بات کہی گئی، اس کا مطلب یہی ہے. ہاں جی، میں بس پوچھ رہا تھا کہ سکھانے کا معنی کہاں سے آیا ہے؟ جی اسی میں ہو، یعنی میں نے تمہارا نکاح کرایا تمہارے ساتھ جو قرآن ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ یہ قرآن وہ اس کو سکھائے گا، اسی سے وہ بات. ورنہ جیسا بھی اب نے کہا کہ حناف یہ کہتے ہیں اس میں
کہ وہ चूंकि कुरान याद था इसलिए निकाह करा दिया, तो अब उसको कुरान याद है तो उससे बीवी को क्या फायदा है? तो महर तो उसका हक है ना, उसको ना मिलना चाहिए। तो इसलिए वो हिस्सा वो उसको सिखाएगा, यही मतलब है उसका वहां पर, और यही सिखाना, इसी को महर बनाया गया। ठीक है। उसके बाद अब मसला है खुतबे निकाह का, कि जब निकाह की मजलिस में क्या खुतबे निकाह पढ़ना ये जरूरी है। हदीस में जो खुतबतुल हाजा का लफ्ज आता है, और सहाबा कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मजलिस होती थी, उन्हें आपको कोई बात कहनी होती थी, नसीहत की कोई बात करते थे आप, या कोई भी अहम काम होता था, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे हाजा पढ़ा करते थे। तो इस तरह से निकाह के मसले में भी, चूंकि निकाह भी एक अहम मामला है, तो उससे भी ये चीज जुड़ी हुई है कि खुतबे हाजा निकाह की मजलिस में भी पढ़ा जाए। और यहीं से ये सिलसिला चल रहा है कि खुतबे निकाह निकाह की मजलिस में पढ़ा जाता है, लेकिन खुतबे निकाह पढ़ना ये कोई जरूरी नहीं है, यानी निकाह का ये कोई लाजमी हिस्सा नहीं है। लाजमी का मतलब नेसेसरी, यानी बिल्कुल जो है जरूरी कि उसके बगैर निकाह नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अजीब सी चीजें हैं जो लोगों में रिवाज पा गई हैं, जैसा वो देखते आ रहे हैं, अगर उसके खिलाफ कुछ हो जाए तो फिर उनको बड़ा अजीब लगता है। और मैं जब निकाह पढ़ाने के लिए कहीं भी जाता हूँ, तो खुतबे हाजा के अलावा मैं कुछ भी जो है उसमें जिक्र नहीं करता। लेकिन लोगों को आदत ये है कि कुछ हदीसें हैं वो उनको जरूरी तौर पर उसमें सुने, जब तक वो सारी चीजें नहीं सुनते हैं तो लगता है कि जो आम तरीके से गैर मुस्लिमों के यहाँ होता है कि जब पंडित आते हैं निकाह के लिए और उनके विवाह के लिए, तो आकर के कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं, तो वैसे ही ये भी पढ़ना इतना जरूरी है कि इसके बगैर गोया कि निकाह का तस्वुर नहीं हो सकता। और वहीं से ये मसला भी है कि हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा तस्वुर बन गया है अभी लोगों में, कि अगर निकाह के लिए कोई मौलवी नहीं आया, कोई जो है जैसे काजी कह लेते हैं आजकल, मस्जिद का इमाम हो या खतीब हो, अगर वो नहीं आया तो गोया कि निकाह नहीं हो सकता, उसका आना जरूरी है, और वही निकाह पढ़ाएगा, उसके बगैर निकाह का तस्वुर नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें हमारे यहाँ जो है लोगों में बैठी हैं, ये सब कहाँ से आई हैं? ये सब जो हम गैर मुस्लिमों के निकाह देखते रहे कि उसके निकाह के वक्त में पंडित का होना जरूरी होता है, पंडित आता है, वो निकाह कराता है, और बहुत सी चीजें साथ में उसके जुड़ी होती हैं। तो हमने समझा कि शायद हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, तो पंडित की जगह पर हमारे यहाँ मौलवी हो जाता है, या मस्जिद का इमाम और खतीब हो गया, कि इसके बगैर निकाह नहीं हो सकता। ये तस्वुर बन गया है, और वो आप कहीं नहीं देखेंगे कि इसके बगैर कोई निकाह। बाकायदा जो है उनसे भी डेट देनी पड़ती है कि बच्ची का निकाह पढ़ाना है, आपको हाजिर होना है इसके लिए, और लिफाफे भी तैयार रखने पड़ते हैं उनके लिए, वो सारी चीजें हैं अभी जो। तो हम भी ज्यादा कुछ कहते नहीं इसके बारे में कि चलो इसी बहाने बेचारों की थोड़ी आमदनी भी हो जाती है, जाने दीजिए, ऐसे भी परेशान रहते हैं ऐसे लोग ज्यादातर, तो थोड़ी उनकी आमदनी का जरिया हो जाता है। लेकिन ये निकाह का कोई हिस्सा नहीं है, अक़्द निकाह का कोई लाज़मी हिस्सा नहीं है ये, उसके बगैर भी निकाह हो सकता है। और उसमें खामखा की वो हदीसें बेकार में, निकाह में सुन्नती वमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, या और भी बाज़ लोग दूसरी अहादीस भी मिला लेते हैं, ये सब को निकाह का हिस्सा बना लिया। एक मर्तबा मुझसे एक साहब ने कहा, उनकी बेटी के जो है अक़्द का मसला था, तो मस्जिद में कहा कि निकाह पढ़ाने के लिए, कुछ दिन पहले कहा था वो, हालांकि मैं उस निकाह के लिए नहीं गया था, तो साथ में ये भी उन्होंने कहा कि लेकिन आप जो है निकाह में बहुत मुख्तसर पढ़ते हैं, आप
اور جو ہے بہت سی چیزیں آپ نہیں پڑھتے، دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، تو ذرا وہ چیزیں بھی پڑھ لیجئے گا، کیونکہ لڑکی والے ان سب چیزوں کو نوٹ کریں گے، یا لڑکے والے نوٹ کریں گے، ان کی لڑکی تھی تو لڑکے والے نوٹ کریں گے، وہ لوگ جو ہے ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ ذرا وہ سب بھی پڑھ دیجئے گا۔ تو یہ ہے ہمارا تصور بنا ہوا۔ اور ہمارے یہاں بھی دیکھا ہے ہم نے کہ اکثر لوگ کوئی نہ کوئی حدیث، جب یہ ہو گیا کہ نہیں یہ حدیث ثابت نہیں ہے اس طرح سے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تب جو ہے اب خطبہ نے جو نکاح پڑھانے کے لیے آنے لگے تب ایسے کہنا شروع کیا، النکاح من سنتی وقال فی حدیث آخر فمن رغب عن سنتی فلیس منی، گویا کہ یہ کہنا ضروری ہے، چاہے جو ہے کسی نہ کسی لحاظ سے اس کے اندر ٹھوس دیا جائے۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ عقد نکاح سے اس کا کوئی تعلق ہے، اور ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ خطبہ حاجہ کی بات ہے، خطبہ حاجہ جو ہے ٹھیک ہے، اس حد تک اس پر اکتفا کیا جائے، اور خطبہ حاجہ پڑھ کر کے نکاح کے لیے ایجاب و قبول جسے کہا جاتا ہے وہ ایجاب و قبول کرایا جائے، تو یہی اصل ہے، اور اسی کو نکاح کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ پڑھنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں لوگوں کو اس بات کا یہ انتظار ہوتا ہے کہ کوئی مولوی عالم آ کر کے نکاح پڑھائے، بلکہ بعض لوگ تو نکاح پڑھانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے بلا لیتے ہیں، یعنی اس شہر میں نہیں ہوتے وہ صاحب، دوسرے شہر میں ہوتے ہیں، تو وہاں سے پورا خرچہ دے کر کے ان کو بلا لیتے ہیں کہ آپ نکاح پڑھائیں گے میری بیٹی کا، اور اچھا خاصا پیسہ اس کے پیچھے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے خطبہ لوگ، تقریر کرنے والے لوگ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ سب غیر ضروری خرچے ہیں نکاح کے، نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری چیزوں پر تو لوگ بڑی جو ہے شد و مد کے ساتھ بیانات دے دیں گے کہ یہ نہیں تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، اور آج صورتحال یہ بنا دیا ہے لوگوں نے، نکاح کو اتنا مشکل کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ صرف دوسرے شہری کی بات نہیں، یہاں دوسرے ملک سے بھی بلانے کی بات ہے، کسی کو بلا لیا دوسرے ملک میں وہ رہ رہے ہیں، باقاعدہ جو ہے فلائٹ کا ٹکٹ دے کر کے وہ صاحب ویزا لیں، اس کے لیے حاضر ہو، اپنا سارا کام دھندا چھوڑ کر کے اس کے لیے آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی کے لحاظ سے ان کو لفافہ بھی ملنا چاہیے، تو اچھا خاصا اس کے پیچھے خرچہ لازم ہوتا ہے، اور کرتے ہیں، اور بڑے اس کے ساتھ کہ فلاں نے میری بیٹی کا نکاح پڑھایا، یا جو ہے لڑکا کہتا ہے کہ فلاں عالم نے میرا نکاح پڑھایا۔ ارے بھائی صاحب، اس کے نکاح پڑھا دینے سے آپ کے نکاح کی کوئی اہمیت نہیں بڑھ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں تھا اس زمانے میں یہ رواج کہ مدینے میں جو نکاح، جبکہ مدینے کی آبادی کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن مدینے کی نکاح کی بات کر رہا ہوں، مدینے کے نکاح میں بھی ایسا نہیں تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نکاح کے لیے بلایا جاتا رہا ہو، اور وہ نکاح مسجد نبوی میں رکھ کر کے آپ نکاح پڑھاتے رہے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ ایسی کئی حدیثیں موجود ہیں کہ صحابی نکاح کر لیتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم علماء کو نہیں بلائے تو ہم نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا اگر نکاح میں ہم نے نہیں بلایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، نکاح کیا انہوں نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، انہوں نے نکاح کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی نکاح کے بعد، تو اس ملاقات میں ان کے کچھ کپڑے پر کچھ نشان دیکھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ مہر کتنا تھا تو مہر بتایا، آپ نے کہا تو ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرنی پڑے اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح پڑھانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہوا،
اور ایسے کتنے نکاح تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی دعوت بھی نہیں ہوتی تھی. یعنی نکاح پڑھانے کی، میری بات کیا ہے، نکاح پڑھانے کی بھی دعوت نہیں ہوتی تھی کہ آپ نکاح پڑھائیں گے یا نکاح یہ مسجد نبوی میں رکھا جائے گا. اس کی تو فضیلت ہے مسجد کی، مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی. لیکن مسجد میں نکاح رکھا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکاح پڑھائے، کسی بھی صحابی نے نہ ایسی کسی خواہش کا اظہار کیا اور نہ ایسی کوئی چیز تھی کہ نکاح جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کے لیے لوگ باقاعدہ آپ کو لے کر کے جاتے تھے اپنے نکاح میں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو جب یہ چیز آپ کے ساتھ نہیں، جبکہ آپ کی دعا کی برکت آپ سمجھ سکتے ہیں نا. آپ کی ملاقات تو بعد میں کبھی بھی ہو گئی تو آپ وہ نکاح کی برکت کی دعا دے دیا کرتے تھے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. لیکن نکاح آپ پڑھائیں، آپ سے تبرک نہیں لیا گیا نکاح پڑھانے کے لیے، تو پھر یہ علماء سے تبرک لینے کا کہاں سے یہ آ گیا کہ فلاں عالم ہی نکاح پڑھائے، فلاں عالم ہی نکاح پڑھائے، اس کے لیے چاہے جتنا بھی خرچہ ہو جائے سب ہم برداشت کریں گے. یہ غیر ضروری نکاح کے خرچے بالکل بیکار بات ہے. اور یہ جو ہے علماء اور خطبہ کبھی بھول کر بھی اپنی زبان سے یہ باتیں لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرتے، کیونکہ اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے اور ان کو اچھی خاصی اس میں رقم ملتی ہے، کیونکہ دور سے بلایا گیا ہے. اسے مسجد کا ایک نظام ہے، وہ اپنا چلتا ہے، وہ اپنا نظام ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جو ان کو بلایا جاتا ہے دور سے تو آتے ہیں، تو اسی لحاظ سے ان کی خدمت کی جاتی ہے. اس کے لیے لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ خدمت کرنا. ان کی خدمت اسی لحاظ سے لفافے کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اسی لیے بڑے شوق سے حاضر ہوتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے نہیں بھائی میں جو ہے دور رہتا ہوں، آپ یہیں جو ہے کسی سے پڑھا لیجیے نا نکاح. کوئی غریب آدمی ہو تو شاید کہہ دیں، جہاں لفافہ اتنا ملنے کی امید نہ ہو تو چاہے کہہ دیں، ورنہ کسی امیر آدمی کو، مالدار آدمی کو کبھی نہیں کہہ سکتے. یہ صورتحال ہو گئی ہے ہماری قوم کی. دوسرا کوئی کچھ کرتا ہے تو یہ فوراً ہوتا ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیز نہیں تھی اس لیے جائز نہیں ہے. اور ہم کچھ کرتے ہیں تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں تھا تو کیا ہوا، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. باہر سے بھی آ کے کوئی نکاح پڑھا سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ غیر ضروری جو خرچے اس سے جڑے ہوئے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے اور کوئی بات نہیں ہو رہی. تو غیر ضروری خرچہ کیوں نکال، وہی پیسہ کہیں آدمی دوسری جگہ پر بھی صدقہ خیرات کر دے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا اس کا. اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آج ایسا بھی پایا جاتا ہے، یہ ہمارے ملک کے ہر شہر کی بات نہیں ہے، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، بنگلور شہر کی بات کر رہا ہوں اس وقت، کہ ایسا بھی کچھ ہے یا اور بھی ہو سکتا ہے کچھ دوسرے شہروں میں بھی ہو، کہ لوگ کیا کرتے ہیں ابھی نکاح کے لیے باقاعدہ جو ہے لڑکا جو ہے اور اس کے رشتہ دار یا لڑکی کے کچھ رشتہ دار وہ آپس میں متعین ہوتے ہیں، سب جو ہے اسی وقت عمرے کی ٹکٹ بک کراتے ہیں اور سب جاتے ہیں مسجد حرام میں اور نکاح مسجد حرام میں جا کے. یعنی اس کے لیے اب چاہے آپ اب جا رہے ہیں تو وہاں عمرہ کرے گا ہی آدمی، وہ عمرہ کرنا وہ نیت نہیں ہے سر، وہاں جا کے نکاح کرا. سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تھوڑی سی سستی شہرت چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا نکاح تو مسجد حرام میں ہوا، فلاں نے پڑھایا. یہ کیا غیر ضروری چیز ہے؟ کیا آپ مسجد حرام میں نکاح ہو جائے گا تو اس نکاح کی کوئی اہمیت بڑھ جائے گی؟ ہرگز نہیں. اتنا اس کے لیے آپ خرچ کریں، کیونکہ ایک تعداد جاتی ہے تو سب کا ظاہر سی بات ہے. یہ مالداروں میں ہی اس طرح کی چیزیں پائی گئی ہیں، بعض ہمارے ساتھیوں نے مجھے بتایا یہ کہ اس طرح سے بھی لوگوں نے کیا ہے، ایسا بھی لوگ کیے. تو اس طرح کی چیزیں رواج پانے لگتی ہیں. جب کوئی چیز رواج پا رہی ہو نا تو کہتے ہیں
جب اپنے بالکل ہی ابتدائی مرحلے میں ہو تبھی آپ اس کا انکار کر دیجئے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن تب لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیا حرج ہے، کیا ہوا، مکہ ہی نہ گئے، کیا فرق پڑا اس سے، عمرہ کر لیا اور اچھی بات ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ زید نے یہ کام کیا تو اب بکر کو بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہاں ہمارا بیٹے کا بھی نکاح صحیح ہوگا. ارے وہ 10 لوگ گئے تھے، ہم 20 لوگ جائیں گے. یہیں سے تو یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. آج آپ جن رسموں کو، رواجوں کو لے کر کے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ غیر ضروری رسم و رواج اور اس میں غیر معمولی خرچے ہو جا رہے ہیں نکاح میں، جس کا رونا رو رہے ہیں اور جس کے لیے آپ تقریریں کر رہے ہیں، وہ بھی کسی زمانے میں اس کی شروعات ہوئی تھی. جب شروعات ہوتی ہے تب جو ہے اس وقت خیال نہیں کرتے کہ آگے چل کر کے یہ چیز پھر مقابلے کی شکل اختیار کر لے گی. ہر کوئی چاہے گا کہ جو ہے میں ان سے بڑھ کر کے کروں، کیونکہ ایسی مجلسوں میں یہی ہوتا ہے. ہاں میں تو اپنے بیٹے کی شادی ایسی یادگار شادی یہ ہوگی کہ لوگ زمانے تک یاد رکھیں گے. یہ ہمارا ذہن ہے، یہ انسانی فطرت ہے. یہ تو ایسے ہی پھر ہر آدمی اپنے اپنے لحاظ سے اس کو بڑھاتا جاتا ہے، اور بعد میں جب چیز بہت زیادہ ہوتی ہے تب بولنا شروع کرتے ہیں اس کو. تو پہلے ہی مرحلے پر اگر اسے ختم کر دیا جائے اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کیا جائے، بلکہ کہ یہ غلط چیز ہے، غلط جو ہے نکاح ہوتا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ نکاح نہیں، نکاح تو کہیں بھی پڑھائیں گے ہو جائے گا. لیکن اس طرح کی چیزوں کو رواج دینے سے آگے چل کے پریشانیاں آ سکتی ہیں. تو اس کو جو ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے سدل ذریعہ، یعنی آگے چل کر کے یہ کچھ غلط چیزوں کی طرف جو ہے یہ چیز جائے گی، غیر ضروری خرچے کی طرف جائے گی، اور لوگ خامخواہ ان سب چیزوں کی وجہ سے بعض لوگ قرضے لے کر کے بھی یہ کرنا شروع کریں گے. ایسے ہی ہر چیز میں ہوا ہے نکاح کے کہ جب وہ رسم و رواج پورے کرنے کے لیے خود پیسے نہیں ہے تو قرضے لے کر کے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے نا، وہ کیونکہ اپنی ناک بھی تو بچانی ہے، معاشرے میں سماج میں اپنی ناک کو تو اونچی رکھنا ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے، اسی لیے ان سب چیزوں پر پابندی لگنی چاہیے اور باقاعدہ علماء کو کھل کے ان سب چیزوں پر بولنا چاہیے. صرف اس لیے کہ یہ مالداروں کا مسئلہ ہے تو خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں اور یہی چیزیں بعد میں جا کر کے رواج بن جاتی ہیں. اسی سے جڑا ہوا اب ایک اور مسئلہ کہ مسجد میں نکاح ہوگا یا مسجد کے علاوہ کہیں بھی نکاح تو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ کہیں بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس سلسلے میں مسجد کو کوئی خاص اہمیت حاصل ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے کہ نکاح کو مسجد میں کرنے کی بات اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے. 3 چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. اس میں نکاح کے اعلان کا بھی ذکر ہے اور یہ بھی ذکر ہے کہ نکاح کو مسجد میں کیا جائے، مسجد میں نکاح رکھا جائے. تو اس ضعیف حدیث کی وجہ سے ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ مسجد میں نکاح رکھا جائے. اور مسجد میں نکاح رکھنے کے تعلق سے کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رہے. یعنی ایسا بھی نہیں کہ بعض لوگوں نے اب اس کی مخالفت جو ہے شروع کر دی تو مسجد میں نکاح ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ جو ہے تصور ہو. نہیں، مسجد میں نکاح ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر وہ حدیث نہیں بھی ہے تو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ یہ نکاح کہیں بھی ہو سکتا ہے، شادی حال میں بھی ہو سکتا ہے، اور لڑکی کے گھر پر بھی نکاح ہو سکتا ہے، لڑکے کے گھر پر بھی نکاح ہو سکتا ہے، انہی کی چھت پہ ہو سکتا ہے، انہی کے ڈرائنگ روم میں ہو سکتا ہے. چندہ آدمیوں کی شرکت ہی نہ کافی ہے اس میں، جو پہلے باتیں آ چکی ہیں آپ کے سامنے. اتنے لوگ بیٹھ کر کے کہیں بھی نکاح پڑھائیں گے، نکاح ہوگا تو وہ نکاح ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مسجد میں نکاح رکھنے سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ اگر کیونکہ اب تو بڑی تعداد ہوتی ہے نکاح میں شرکت کرنے والوں کی، تو اب بہت چھوٹی جگہ پہ تو رکھیں گے نہیں. اب مسجد میں نہیں رکھا ہے تو اب شادی حال میں ہی رکھنے کا مسئلہ یا کسی نہ کسی حال میں رکھنے کا مسئلہ ہوگا، اور کیا ہوگا. اب شادی حال میں رکھنے کے مقابلے میں مسجد میں اگر رکھا ہے تو اس سے تو بہتر ہے. یہ بہتر کس لحاظ سے کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، اس لحاظ سے نہیں کہ یہ حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، یہ مستحب ہے، نہیں، کیونکہ مسجد یہ افضل جگہ ہے.
बाजार के मुकाबले में, किसी भी और जगह के मुकाबले में। और बहुत सी चीजें निकाह में जो शादी हाल में हो सकती है, फोटोग्राफी वगैरह और दूसरी चीजें, वो मस्जिद में वो चीजें नहीं होती है। तो मस्जिद में आदमी इन सब चीजों से बचता है और वो उसका एहतराम रखता है, मस्जिद का एहतराम उसके सामने होता है। तो इस लिहाज से मस्जिद में रखा है, कोई हरज नहीं, बल्कि मैंने आपसे कहा बेहतर है। इसलिए भी ये बेहतर है आज के इस जमाने में कि इससे जुड़ी हुई एक चीज है आजकल, जो पहले वो चीज नहीं थी, लेकिन अब ये उसका हिस्सा बना दिया गया है कि आपके निकाह का रजिस्ट्रेशन होना है। जैसे अब हर चीज के लिए रजिस्ट्रेशन का मसला हो गया है, तो मस्जिद में निकाह के दफ्तर हैं अभी, और उसी दफ्तर में निकाह का पूरा रजिस्ट्रेशन होना है। तो ऐसी शक्ल हो चुकी है। इसीलिए अब मस्जिद वाले ये चाहते हैं कि जब मस्जिद का रजिस्टर है, दफ्तर है, तो मस्जिद में ही निकाह भी हो। तो उस लिहाज से उस मस्जिद में निकाह रखें तो अच्छी बात है ना, कि मस्जिद का भी इस तरीके से एक जो है एक समाजी काम के लिए इस्तेमाल भी हो जाता है। और इस तरह के समाजी कामों के लिए मस्जिद का इस्तेमाल करना कभी भी आयब नहीं माना गया है। और दूसरी भी खिदमतें मस्जिद से हो सकती हैं कि जो है कभी ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं और हॉस्पिटल में जगह कम है, तो बेड वगैरह मस्जिद में भी लगाए जा सकते हैं, ये जायज़ है। तो ये चीज भी हो सकती है, निकाह भी मस्जिद में। और ये मुनासिब है कि बड़ी जगह की जरूरत है तो कोई शादी हाल में जाए, उससे बेहतर ये उसका किराया दे, उससे बेहतर यही है कि मस्जिद में निकाह हो गया, वो भी हमारी एक जगह है। तो ये बेहतर है शक्ल। लेकिन अगर किसी के पास कोई और सहूलत है और वहां वो निकाह उसके लिए ज्यादा सहूलत है उसमें, वहां निकाह रखने में, तो वहां भी रखे, शादी हाल में रखे, कोई बात नहीं है। जहां भी निकाह रखेंगे, निकाह जो है कहीं भी रखा जा सकता है। तो मस्जिद में भी रखा जा सकता है, मस्जिद में भी निकाह दुरुस्त है। और हमने आपसे कहा कि आज के हालात में मस्जिद में रखना दूसरी जगहों के मुकाबले में बेहतर है। और एक हमारी जरूरत भी आज बन गई है ये चीज कि रजिस्टर का मसला है। आम तरीके से मस्जिद वाले निकाह का दफ्तर रखते हैं, तो इस लिहाज से वो बेहतर हो गया कि वहां पर ही निकाह का दफ्तर है। और बहुत सी मस्जिद वाले अपने निकाह का दफ्तर दूसरी जगह ले जाने नहीं देते हैं कि मस्जिद ही में निकाह रहेगा, तभी तभी आप यूज कर सकते हैं उसे। तो ये बातें थी मेरे भाइयों, ये चंद चीजें थी जो हमने आपके सामने पेश की। निकाह के जो है मसाइल ये चल रहे हैं आपके सामने, तो अक़्द निकाह के ही मसाइल थे ये, उसी से जुड़ी हुई ये बातें थी। निकाह में खुतबे निकाह का पढ़ना हो या इसी तरीके से निकाह कहाँ किया रखा जाए तो बेहतर है, वो जिक्र भी हमने आपके सामने कर दिया। और आज के हालात के लिहाज से क्या बेहतर है वो भी आपके सामने बयान किया। कुछ और चीजें हैं जो निकाह से अभी जुड़ी हुई हैं और अक़द निकाह से जुड़ी हुई हैं, निकाह की उस मजलिस से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इंशाअल्लाह आगे के दर्स में वो बातें और आपके सामने आएंगी। आज का दर्स इसी पर खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी, कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। शेख, ये पुराना सवाल है शेख। इसके हाँ। शाहिद के बारे में आपने बताया था कि मजलिस का हम्म। हर आदमी भी शाहिद हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ, शाहिद है, हो सकता नहीं, वो शाहिद है। जी शेख। यानी कभी भी तो जरूरत पड़े गवाही देने की तो वो गवाही देगा वो कि मैं हाजिर था। गवाही का मतलब यही होता है ना कि मैं हाजिर था उस वक्त और मेरे सामने ये चीज हुई, विटनेस। हाँ। जी शेख, तो हम्म। अब अक्सर ऐसे भी होता है कि कभी कभार रिवर्ट्स की शादी होती है, तो जी उसमें हाँ। बाप नॉन मुस्लिम होता है। तो जी। ऐसे मामलों में निकाहनामे में लड़की के बाप को गवाह बनाना कैसा होगा, जो कि अभी भी लड़की मुसलमान। का बाप लड़की का बाप जो है गवाह ना बने। याद रखो हमेशा ये मसाइल आगे चल करके पैदा हो सकते हैं, वैसे पैदा होते नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, एक खाना पूरी है, यानी फॉर्मेलिटी है आज के दौर के लिहाज से। वरना ऐसा कुछ होता नहीं है कि बाद में वो शाहिद को तलाश करें, इनको तलाश करें।
وہ سب کچھ ہوتا نہیں ہے. اصل یہ چیز کس کے لیے ہوتی ہے کہ بعد میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس وقت یہ وٹنس ہوں گے جو بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا. اس کے لیے ہے یہ، اور کوئی چیز نہیں ہے اس کا، اور کوئی اس میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ آئے گا کہ اگر باپ ہی گواہ بن گیا ہے، بیٹی کا باپ جو ولی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر کسی مسئلے میں آ کر کے گواہی دینا پڑا تو باپ کی گواہی اپنی بیٹی کے لیے کیا قبول ہوگی؟ کیونکہ وہی تو نکاح کا ولی بھی ہے، تو وہی تو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز ہے، ایسا ہوا تھا نکاح میں، اب مہر اتنا رکھا گیا تھا. جی شیخ، تو اب دوسرا سوال ہوگا کہ شاہد اب یہ گواہ نہیں ہو تو نکاح کے لیے ولی کیا باپ ہو سکتا ہے جو کہ ابھی اسلام میں نہ ہو؟ ہاں، یہ بات تو ہم نے بیان کی تھی نا کہ غیر مسلم ولی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. یہ بتایا میں نے مسئلے میں، ولی کے مسئلے میں بتایا، اور بتایا تھا کہ جو ہے نہیں، وہ جو ہے اگر کوئی شخص آگے بڑھ کر کے نکاح کرا دے تو نکاح ہو جائے گا. عام طریقے سے ایسے موقع پر وہ راضی بھی نہیں ہوتے ہیں، اور وہ لڑکی ریورٹ ہونے کی وجہ سے وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو گھر والے شریک بھی نہیں ہوتے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ شریک ہو جاتے ہیں. یہ بہت ہی ریئر کیس ہوتا ہے کہ وہ شریک ہوتے ہیں، ان کو شریک کیا جائے لیکن ولی کسی اور کو بنایا جائے جو کہ اس وقت جس کے پاس ایک جو صاحب حیثیت ہے اور اس کا ایک مان ہے، سمان ہے سماج میں، سوسائٹی میں، تو ایسا کوئی بھی آدمی آگے بڑھ کر کے نکاح کرا دے. اگر مسلم جو ہے حکومت ہوتی ہے تو وہاں کا جو قاضی ہے، حاکم وقت ہے، اور حاکم وقت کا نائب مانا جاتا ہے قاضی، تو قاضی بھی بڑھ کر کے نکاح کرا لے گا، وہی اس کا ولی بن جائے گا. السلطان ولی ہو من لا ولی لہ، اس حدیث کی روشنی میں. جی، یہ مسئلہ ویسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے. جی بس کریں، آئندہ ہفتے ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.